فائز عیسیٰ اگر اچانک کہیں مل جائیں پہلی بات کیا کہیں گے ان سے؟ میں تو ان سے پوچھوں گا آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا. He was the Chief Justice of Pakistan. And he said, who میں پاکستان میں سب سے دیر تک لاپتہ رہنے والا آدمی تھا. اور آپ کو پتا ہے جب مجھے ایجنسیز نے چھوڑا تو اس سے پہلے ان کے ایک آدمی نے مجھے آ کے بتایا تھا جب ہمارا چیف آئے گا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے, اس سے پہلے ہم رسک نہیں لے سکتے, یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جسٹس مراد تھے. چیف جسٹس آئے گا تو آپ کو چھوڑ دیں گے. قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو آئے, مجھے 25 ستمبر کو انہوں نے چھوڑا. ان کی یہ کیلکولیشن تھی کہ اگر قاضی کے علاوہ اس کو چھوڑا تو ہو سکتا ہے یہ بندیال کی عدالت میں جا کے پیش ہو کے ساری بات بتا دے, تو وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے اس وقت. انہوں نے انتظار کیا کہ ہمارا پپٹ, انہوں نے یہ ورڈ بولا, جو ہم کہیں گے وہ کرے گا, وہ ہمارا آدمی آئے گا, ہمارے اشاروں پہ چلے گا. اور قاضی صاحب نے یہ ثابت کیا. میں قاضی صاحب کو بار بار کہتا رہا, قاضی صاحب مجھے بلائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا. میں پولیس کے پاس گیا FIR کروانے, میں نے انہیں نام لکھ کے لسٹ دی. میں نے کہا جی یہ لوگ ذمہ دار ہیں, مجھے اغوا کیا گیا. وہ میرے آگے آفیسر کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا بھائی جان آپ بھی تباہ ہو جائیں گے, ہم بھی تباہ ہو جائیں گے, ہمارے بھی گھر میں فیملیز ہیں, بچے ہیں, آپ ہم پہ رحم نہیں کر لیتے. میں نے کہا یار آپ FIR دے دیں. تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دے سکتے. چیف جسٹس نے کیوں نہیں بلایا؟ مجھے تو پہلے انہوں نے بتا دیا تھا. نہیں, پپٹ کو بھی تھوڑی بہت شرم تو دیکھیں, میں چیف جسٹس کے پاس اگر عدالت میں جاتا تو میں انہیں بتاتا کہ جج صاحب مجھے چھوڑنے سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا پپٹ آ رہا ہے, ہمارا چیف جسٹس آ رہا ہے, وہ ہماری بات سنے گا. اور جج صاحب اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے ان کی بات نہیں سنی. تو یہ پپٹ کانا تھا ان کا کوئی؟ سر دیکھیں, یہ کانا تو ضرور قاضی صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ تھا, لیکن قاضی صاحب نے جو کام کیے ہیں نا وہ ججوں والے کام نہیں تھے سر, بڑا ہی مایوس کیا انہوں نے. انسانوں والے کام نہیں تھے, آپ ججوں والی بات گھٹیا حرکتیں انہوں نے کیا. بھی سنا پچھلے دنوں ان کو کہیں پہ انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے. کچھ بھی نہیں تھا, اٹ واز جسٹ اے ٹیزر. ابھی آگے چل کے کرتے رہیں. قاضی صاحب کا ایک بڑا گھنونا کردار ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا. ایک کردار ہے چیف الیکشن کمشنر کا جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تو کریکٹر بے شمار ہیں, تو آپ کو یاد رہیں گے. باجوہ صاحب ہیں, ندیم انجم صاحب ہیں, یہ ابھی والے ہیں سارے. یہ آپ کو کردار کبھی نہیں بھولیں گے, یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. عمران خان صاحب نے بہت دفعہ بتایا کہ کس نے میرے ساتھ کیا کیا ملٹری میں سے. لیکن سہولت کاروں میں جنہوں نے کردار ادا کیا نا, اس میں جو کریکٹر آپ کبھی نہیں بھولیں گے, اس میں قاضی فائز عیسیٰ, اس کے اندر ہمارے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے. اس کے علاوہ ایک جو کردار ادا کیا بڑا گھنونا, وہ چیف الیکشن کمشنر نے کیا. ایک محسن نقوی صاحب کا کردار آپ کبھی نہیں بھول سکتے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. پھر آپ جو آپ کا نگران وزیر اعظم, تو بہت عجیب ایک کریکٹر تھا. مجھے سمجھ, یہ کاکڑ ہمارے ساتھ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے بلوچستان کے دکھڑے سناتا تھا. یہ ہمیں بتاتا تھا کہ بلوچ جو ہیں ان کے وسائل کو کیسے لوٹ رہی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ہم اسے یہ کہتے تھے یار تم ہمیشہ فوج کو برا بھلا کہتے ہو, تو ادھر ہی گود میں بیٹھ کے یہ وزیر اعظم بن گیا, اور یہ پھر تعریفیں کرتا نہیں رکتا, اور اب پھر یو ٹرن لے رہا ہے. بگٹی کو اور اس کو دونوں کو آج بلوچوں کی تکلیف نظر نہیں آتی. نہیں, اب حالات تبدیل ہوتے دیکھ کر نا اس کی رگے بلوچ اب لوگ پھڑکنے ان کو لگی ہے. جتیاں ماریں گے. جی دیکھیں آپ کے پنجاب کے اندر نا لوگوں میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ برداشت کر لیتے ہیں. میں بلوچوں کو جانتا ہوں, ان کی دوستی بھی کمال ہے. آپ ان کے مہمان ہیں, آپ ان کے پاس چلے گئے ہیں, وہ مر جائیں گے, آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر آپ ان کے دشمن ہیں تو وہ آپ کو دشمنی میں پوری رسپیکٹ دیں گے کہ بھئی دشمنی ہے تو پھر ایسے ہے. اچھا, عمران خان آج آ جائے, اقتدار میں آ جائے جو مانگ رہا ہے, تو بلوچستان کا مسئلہ حل کر لے گا؟ دیکھیں کچھ چیزیں جلدی ہو سکتی ہیں, بات کریں, کچھ چیزیں جلدی ہو سکتی ہیں, کچھ چیزوں میں بہت ٹائم لگے گا. بلوچستان کا معاملہ بہت آگے نکل گیا. اس کے لیے ایک بڑا پولیٹیکل ڈائیلاگ چاہیے اور ایک انٹیلیجنس بیسڈ تگڑا آپریشن بھی چاہیے. آپ کو پتا ہے بلوچستان کے اندر پوری اسٹریٹجی بنانے کے لیے آپ کو تقریباً میرے خیال میں 2 مہینے لگیں گے صرف حکمت عملی تیار کرنے میں, سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے بات کرنے میں. ایک ایک بندہ, ایک ایک فیکٹر, ایک ایک ایریا آپ نے ڈسکس کرنا ہے. پھر آپ نے افغانستان سے اور ایران سے بھی بات کرنی ہے, پھر آپ نے انڈیا سے بھی بات کرنی ہے, پھر آپ نے آہستہ آہستہ چیزوں کو مینج کرنا ہے. آپ یہ کہیں گے جو ہتھیار چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ کے آ جائے, آپ ایک دفعہ موقع بھی دیں گے. پھر آپ نے بڑا بروٹل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کرنا ہے. دوسری طرف آپ نے جو لوگ ہیں ان کو پیمپر بھی رکھنا ہے. جو پولیٹیکل وائسز ہیں مارنگ بلوچ جیسی, ان کو آپ نے اختیار دینا ہے. انہیں آپ نے اسلام آباد میں عزت کے ساتھ لا کے اٹانومی بے پناہ دینی پڑے گی. لیکن جو انویسٹمنٹ امریکہ نے, انڈیا نے کر رکھی ہے, وہ آپ کے خیال میں بس کافور ہو جائے گا؟ لیتھیم جو ہے نا وہ بہت لیتھل ویپن ہے. ہاں, لیتھیم تو ہے ہی, جو پچھلے یہ سارے ریجن میں جو پھٹا ہے نا وہ لیتھیم, اس کے اندر ایک بڑی ریزن ہے, یہ فیوچر فیول ہے نا. لیکن حل کی طرف آؤ نا کہ عمران خان, دیکھیں اس کا مسئلے کا حل پولیٹیکل سولوشن اور بڑی گہرائی کے اندر جا کے پورا فوکس کر کے ایک ملٹری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی, جہاں آپ کو گوریلا کاروائیاں کرنی پڑیں گی اور اٹانومی دینی پڑے گی انہیں, بالکل دینی زیادہ سے زیادہ عزت دینی پڑے گی. بلوچستان کا مسئلہ بھی ایسے ہی حل ہوگا. خیبر پختونخوا کا مسئلے کا حل
ٹی ٹی پی والے مسئلے کا حل آپ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے نکالیں گے. اور ڈیولپمنٹ براہ راست کرنی پڑے گی، سرداروں کے ذریعے نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا وہ تو وہاں لگتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ بلوچستان کی حکومت ختم کریں گے اگر تو آپ نے ان کو یا تو دیں وہاں مینڈیٹ جن کا ان کو حکومت دیں. اگر آپ وہ نہیں دینا چاہتے تو آپ ایک عبوئی حکومت بنائیں بلوچستان میں، جس میں ان سارے بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھا کر کے بٹھائیں، ان کو بتائیں یہ آپ کا بجٹ ہے، اپنے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں آپ.